لہٰذا اگر ہمارے بچے نوجوان بچے اس بات کو سمجھے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے پالیٹکس میں حصہ لیا, تو یہ بچوں کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے کلیئر کیجئے آپ اس ٹرمینالوجی کو کس معنی میں یوز کر رہے ہیں, کس معنی میں یوز کر رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, شاید آپ ہنسیں بھی اور کہیں شاید مولانا کو عجیب سا. حضرت عباس علیہ السلام کی ذریعے پہ آپ جاتے ہیں, معجزات ہوتے ہیں, شفا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے. آپ حضرت عباس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں حضرت عباس, لٹرل میننگ میں, یونیورسٹی سے فارغ التحصیل؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہا کیجئے, شفا تو ملتی ہے. کہ مولانا اس پروسیس کے تحت حضرت عباس شفا نہیں دیتے. لہٰذا آپ پہلے ٹرمینالوجی کو ڈٹرمن کیجئے, ویری ویل ڈیفائن کیجئے اس کو کہ آپ سیاست کی ٹرم کو کس معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر سیاست کو آپ اس معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایک پازیٹو, ایک عقل مندانہ, ایک باشعور, ایک ادراک کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے ساتھ ایک سماج میں زندہ رہنا, تو یہ بالکل سیاست ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ سیاست اس معنی میں کوئی استعمال نہیں کرتا, ورنہ تو ہم سب کے سب پولیٹیشین ہیں بہت بڑے. پالیٹکس کا معنی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل موومنٹس چل رہی ہیں حکومت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں, اس میں آپ ایک کینڈیڈیٹ یا تو بنیے, یا جو کینڈیڈیٹس ہیں یا جو وہاں پر لڑ رہے ہیں, فائٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ملیے, ان کو مشورے دیجیے. تمام کے تمام آپ اس گیدرنگ میں, میٹنگز میں, تمام کی تمام چیزوں میں حاضر ہوئیے, اور آپ کا ایک رول ہو ایک خاص پرٹیکولر اسپیسیفک وے میں جو معاشرے میں چل رہا ہے. لیکن آپ امام کو دیکھتے ہیں امام اپنا دامن بچا کر چل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ 122 ہجری میں چچا جناب امام سجاد علیہ السلام کے فرزند چچا لگتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی شامل نہیں ہو رہے. نفس زکیہ کہ جو رسول اللہ کی نسل سے ہیں اور امام زادے ہیں, آپ ان کے قیام میں بھی شامل نہیں ہو رہے. اور جب بیعت کی باری آئی تو وہاں پر امام نے بیعت کرنے سے منع کر دیا. ظاہر سی بات ہے, اب میں ایک عام انسان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, امام نے بیعت کرنے سے منع کر دیا. اور بنو ہاشم کی اس میٹنگ میں بھی نہیں گئے جہاں پر اس قیام کی اپ رائزنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ امام کے پاس جو خط آیا کہ مولا آپ اٹھیے, قیام کیجیے, تلوار اٹھائیے, امام نے خط کو لیا, چراغ جل رہا تھا جلا دیا, کہا کہ الجواب, کہا دے تو دیا, یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام توابین کی بات وہ انشاءاللہ 7 سفر تک اگر خدا نے مہلت دی اور توفیق دی تو اس وقت بات ہوگی کہ جو 5-6 قیام ہوئے, جنگیں اور جھڑپیں ہوئی ہیں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں, ان کو دیکھیے. وہی رویہ جو امام جعفر صادق کا ہے, وہی رویہ امام باقر علیہ السلام کا ہے. اور جو 2 اپ رائزنگ کا یہ موومنٹ جو کہیے اٹھے اور جو تحریکیں اٹھیں تلوار کے بل پر, امام نے ان کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ بعض دفعہ میں نے عرض کیا کہ مدینے سے باہر چلے گئے. اور پھر اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ان اکتب, میں ایک خط لکھوں اس کو کہ ازمن لہو, یہ ضمانت دوں منصور عباسی کو, منصور دوانقی کو, جو کہ دوسرا خلیفہ ہے عباسی سلسلے کا. اس کو یہ خط لکھ دوں کہ ان لا یصل الیہ منا مکروہ, ہماری طرف سے تم خیال تمہارا بالکل سکون سے ہو جاؤ, ہماری طرف سے تم کبھی مت پریشان ہونا سوچنا کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچے گی. تمہاری جو کھینچا تانی ہے بنو امیہ کے ساتھ, اس میں نہ ہم تمہاری طرف ہے نہ ان کی طرف. ہم لوگ ایک کام کر رہے ہیں اس طرح سے, بالکل ایک کھلی کتاب نہیں مانی نا, گھر میں آؤ بیٹھو دیکھو کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر سیاست کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے واجب کی ہے آپ ایک ٹریک پر چلتے رہیں مشیت الہی کے مطابق, تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار یہ سورج بھی سیاسی ہے اور چاند بھی سیاستدان ہے اور تمام کی تمام کہکشاں سیاست مشیت الہی کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن اگر سیاست کا معنی وہ ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں اپنے ملکوں میں, بر صغیر سب کانٹیننٹ میں, کہ صاحب اس پارٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اس پارٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اپنا ووٹ بیچ دیا, سینٹ کا ہو رہا ہے الیکشن تو کیا کر دیا, اور کیا وہ تمام کی تمام چیزیں, تو اس میں آپ کو کہیں بھی امام صادق نظر نہیں آئیں گے. لہٰذا اگر ہمارے بچے ہم سے سوال کریں مولانا یہ پالیٹکس میں تھے امام صادق نے یہ کیا, تو آپ پہلے اس ٹرمینالوجی کو اچھی طرح سے ڈیفائن کیجیے. اچھا یہ ہوتا کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ آپ کالج میں جاتے ہیں تو یہ ویل ڈیفائنڈ, سب سے پہلے ڈیفینیشن اکنامکس کی, اس کی پروفٹ کی, بینیفٹس کی, آؤٹ پٹ کی, ان پٹ کی, ایک ایک کی ڈیفینیشن, اس ڈیفینیشن کو لے کے چلتے ہیں. دین میں آتے ہیں لگتا ہے کہ صاحب چھت ڈل رہی ہے, 5 ٹرالی ڈال دیجیے, کنکر 4.5 ڈال دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سرکار یہاں پر آپ سونے کا نیکلس بنا رہے ہیں, 1 ملی گرام بھی اگر زیادہ کر دیا تو قیمت کہیں سے کہیں چلی جائے گی. لہٰذا توجہ, پہلے آپ جو پڑھ رہے ہیں اسی پڑھائی کے مطابق اگر پڑھ رہے ہیں, آپ یونیورسٹیز میں جا کر ڈگریاں بڑی اچھی اچھی ہیں آپ کے پاس, جب آپ دین کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ صاحب ایک افراتفری کا عالم ہے, مچھلی فروشوں کا بازار ہے. آپ بات کیجئے پوائنٹ پہ رہ کر, آپ کس مبنا کے مطابق بات کر رہے ہیں, عامت الناس کے مطابق بات کر رہے ہیں, تاریخ کے مطابق بات کر رہے ہیں, قرآن کے مطابق بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں اصول کافی کے مطابق, آپ امام صادق کو معصوم مان کر بات کر رہے ہیں, آپ معصوم مانے بغیر بات کر رہے ہیں, آپ تاریخی حوالے سے, فقہی حوالے سے, آپ کس جہت سے بات کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, ٹرمنالوجی کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں, کرو دلیل سے, کہاں ہے دلیل, کیوں کہتے ہیں آپ پالیٹکس میں تھے امام صادق, کیوں کہتے ہیں امام باقر پالیٹکس میں تھے. ٹرم کو پہلے ڈیٹرمن کیجئے, ویریفائی کیجئے کس اصطلاح اور کس ٹرمینالوجی کے مطابق آپ بات کر رہے ہیں.
اس ورڈ کو آپ کہاں یوز کریں گے؟ یہ بات پہلے. شراب پئیں گے آپ؟ مولانا استغفر اللہ، عربی میں شراب تو ہر جوس کو کہتے ہیں، سرکار پریشان کیوں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ جو حدیث میں وہ شراب ہے جو مسکر ہے، جو خمر ہے، جو بریوری کے بعد بنتی ہے، وہ تو دو ٹرمنالوجیز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دو نام ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ نام کے دھوکے کی بنیاد پر آپ ایک طرح سے کام کو مت سمجھیے.